السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو فلیش اسٹوڈیو۔ دوستو، آج ہم سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد فاتح کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ بالآخر فتح قسطنطنیہ کی سعادت 7ویں عثمانی فرمانروا سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی۔ دراصل سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے۔ وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ یہی فرمان رسالت تھا جس نے ہر دور کے مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ کا پروانہ بنائے رکھا، لیکن پے در پے حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح کے لیے نہ کھل سکے۔ دوستو، قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا، چنانچہ مسلمان فاتحین کے 20 لشکر اس شہر پر حملہ آور ہوئے، لیکن ہر مرتبہ وہ ناکامیاب لوٹ جاتے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق دولت عثمانیہ کا 7واں فرمانروا سلطان محمد فاتح ٹھہرا۔ یہ عظیم سلطان 1432 عیسوی کو پیدا ہوئے سلطان مراد ثانی نے ان کا نام پیغمبر اسلام کے نام پر محمد رکھا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے فلیش اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ دوستو، محمد جس سال پیدا ہوئے وہ سال معجزوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھوڑوں نے بہت تعداد میں جڑواں بچے دیے اور فصلیں 4 گنا زیادہ ہوئیں۔ اسی سال قسطنطنیہ کے آسمانوں میں دن کے وقت دمدار ستارہ دیکھا گیا۔ اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ آج تک جس قلعہ کے اندر کوئی نہ آ سکا اس کی دیواریں ڈھا دی جائیں گی۔ سلطان محمد جب 11 سال کے ہوئے تو سلطان مراد نے ان کو اماسیہ ریاست میں گورنر کی حیثیت سے بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر حکومت کرنے کا تجربہ حاصل کر سکیں۔ انہوں نے وہاں محمد کی تربیت کے لیے بہترین اساتذہ بھیجے۔ محمد نے وہاں ہر طرح کی تربیت حاصل کی۔ 1451 عیسوی کو سلطان محمد ثانی کی وفات کے بعد سلطان محمد سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمراں بنے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال تھی۔ سلطان محمد نے تخت سنبھالتے ہی قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن یہ شہر فتح کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اس شہر کے ایک طرف خشکی اور باقی 3 طرف سمندر تھا۔ زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھیں، لیکن یہ حصہ بہت مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھیں۔ یہ تینوں دیواریں انتہائی مضبوط تھیں۔ ہر دیوار کے درمیان تقریباً 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ کے تقریباً 24 محاصرے ہوئے، لیکن کوئی بھی اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، یقیناً تم قسطنطنیہ کو فتح کر لو گے۔ وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ اس حدیث کی وجہ سے مسلمان کا ہر خلیفہ، سپہ سالار اور سلطان کی خواہش رہی کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے اور خوش نصیب کہلائے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں سب سے پہلے سلطان بایزید اور بعد میں سلطان مراد ثانی بھی اس کا محاصرہ کر چکے تھے۔ اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے سلطان محمد نے 2.5 لاکھ کی فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو فتح نہیں کر سکتی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ اس کے خشکی کے علاقے کی طرف سے بھی حملے کیے جائیں۔ ان مضبوط دیواروں پر حملہ کرنے کے لیے سلطان محمد نے اربان نامی ایک بہت بڑی توپ تیار کروائی، جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے چھوٹی توپیں بھی بنوائیں جو تیزی سے گولہ باری کر سکتی تھی۔ قسطنطنیہ کے سمندر والے حصے سے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان محمد نے 180 جہازوں کا بیڑا بھی تیار کروایا۔ اس محاصرے کی تیاری میں تقریباً 2 سال کا عرصہ لگا۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے یورپ کو مدد کے لیے خط لکھے، لیکن یونانی پادریوں کی مداخلت سے اسے زیادہ مدد نہ مل سکی۔ جنیوا کا ایک کمانڈر 2 جنگی جہازوں اور 700 سپاہیوں کے ہمراہ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے پہنچا۔ اس کے علاوہ 3000 یونانی فوجی اس کی مدد کو آئے۔ اس کے بعد 1453 کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابتدا میں سلطان محمد کی فوجوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعہ پر حملے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو سرنگیں کھودی گئیں، لیکن قسطنطین والوں کو یہ بھی پتا چل گیا اور یہ حکمت عملی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے سمندر کی طرف سے 5 جہاز آئے۔ عثمانی فوجوں نے ان کا
راستہ روکا لیکن وہ جہاز عثمانی جہازوں سے بڑے تھے. انہوں نے گولہ باری کی اور گزرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد عثمانی لشکر نے وہاں سے کوئی جہاز نہ گزرنے دیا. اس کے بعد عثمانی فوجیں شہر کی بندرگاہ کا محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس وجہ سے قسطنطنیہ کو اپنا ایک فوجی دستہ بندرگاہ پر تعینات کرنا پڑا. دوسری طرف خشکی کی طرف سے بھی مسلسل حملے جاری رہے. 49 دن مسلسل گولہ باری سے دیواروں کے کچھ حصوں میں شگاف پیدا ہو گئے. محاصرے کو 54 دن ہو چکے تھے. جلی کا ایک دستہ ان شگافوں سے شہر میں داخل ہو گیا. اس کے پیچھے باقی عثمانی فوج داخل ہوتی گئی. شہر میں داخل ہو جانے کی وجہ سے قسطنطنیہ کی فوج کمزور ہو گئی اور یوں 29 مئی 1453 عیسوی کو یہ شہر سلطان محمد نے صرف 21 سال کی عمر میں فتح کر لیا. اس کے بعد قسطنطنیہ کا نام بدل کر اسلام بول رکھ دیا گیا، جو بعد میں بدلتے ہوئے استنبول بن گیا. اس کے بعد استنبول کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا گیا. اس عظیم فتح کے بعد فتوحات کا سلسلہ نہ رکا. سلطان محمد نے سربیا کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا. 1460 عیسوی کو موریہ فتح ہوا، 1462 کو بوسنیا فتح ہوا، 1466 کو البانیہ فتح ہوا، 1475 میں سلطان محمد نے کارمینیا کو فتح کیا اور 1480 کو اٹلی کے شہر ٹورنٹو کو بھی فتح کیا. فتوحات کے بعد ہر شہر میں مساجد، پارک اور ہر شہر کی اثر و تعمیر کروائی گئی. دوستو، اس عظیم سلطان نے 49 سال کی عمر میں 1481 عیسوی کو وفات پائی. آپ کو استنبول میں دفن کیا گیا. دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، فلائی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.